تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ بدکردار ہے جو بدکرداری کا اتنا شکار ہو چکا تھا کہ اس سے الگ نہیں ہو سکا. شہوانی جذبہ پورا ہو گیا تو توبہ کی طرف مائل ہو گئے, وہ دوبارہ عہد کر آیا تو پھر گناہ میں ملوث ہو گئے. تو جس طرح اس کی زندگی کی حالتیں تھیں وہی موت کے بعد اس کی حالتیں تبدیل کر دی گئی. اور ایسا ہوتا ہے. غالب کہتا ہے راستی زمزم پہ میں اور صبح دم دھوئے دھبے جامے کے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ دونوں حالتیں بے اختیاری کی ہو جاتی ہیں. جب توبہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی واقعی دل خدا کے حضور نرم ہوا ہوتا ہے. جب وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو ان کی سزا کا نظارہ بھی ویسا ہی دکھایا کہ گھیرا پڑا ہوا ہے, نکل نہیں سکیں گے بیماری سے, لیکن تھوڑا سا ریلیف ہو جایا کرے گا, سکون مل جایا کرے گا. تو اس کے بعد دوبارہ واپس پھر وہ نکلیں گے, پھر سکون تھوڑا سا ملے گا, پھر دوبارہ واپس. تو اس بیماری کو بھی خوب کھول کھول کر خدا تعالیٰ نے واضح کر دیا. لیکن اس کے باوجود مایوسی سے منع فرمایا, کیونکہ بیماری کا گھیرا تو انسان کو پڑ سکتا ہے, خدا کو تو کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی, اور وہ ہر گھیرے سے آزاد ہوتی ہے. وہ اگر رحم کرنا چاہے, اگر اس سے دعا کے ساتھ تعلق جوڑو, تو گناہ کتنے بھی بڑے ہوں وہ سارے وہ ختم کیے جا سکتے ہیں, اور خدا تعالیٰ کی مغفرت انسان کو پوری طرح ڈھانپ سکتی ہے. یہ باتیں بیان کرنے کے ساتھ اس پہلو کو بھی خوب کھول کر بیان فرما دیا تاکہ کسی کے دل میں مایوسی گھر نہ کر لے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ چونکہ میری برائی نے گھیرا ڈال لیا ہے اس لیے میں ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو چکا, اب میرے بچنے کی کوئی راہ نہیں. چنانچہ قرآن کریم اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفوس پر بے انتہا زیادتیاں کی ہیں, ہر موقع پر اسراف سے کام لیا, ہر موقع پر گناہ میں ملوث ہو گئے, یعنی ایک بدی نے نہیں, گویا دنیا کی سب بدیوں نے ان کے گھیرا لیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اگر تم سچی توبہ کرو گے, یہاں بڑے توبہ کا ذکر نہیں ہے لیکن دوسری آیتوں میں اس مضمون کو کھولا گیا ہے, اس لیے مفہوم اس کے اندر داخل ہے. وہ تمام گناہوں کو بخشنے کی طاقت رکھتا ہے, وہ مالک ہے. انہ هو الغفور الرحیم, وہی تو ہے جو غفور اور رحیم ہے, اس کے سوا ہے کون جو غفور اور رحیم. بس گناہوں کے تجزیے بھی خوب مکمل کیے, ہر بیماری کی خبر دی, بیماریوں کے حد سے بڑھنے کی اطلاع بھی دی, اور پھر گھیرے کو توڑنے کی ترکیب بھی بتا دی کہ غفور الرحیم خدا سے تعلق جوڑ لو, اس سے محبت کرو, اس سے پیار کرو, اور جب بھی تمہیں سچی توبہ کی توفیق ملے تم یقین کر لینا کہ تمہاری تمام بدیاں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں کہ ان کو اس طرح ظاہر کرتے ہوئے موجود ہی کبھی نہیں تھی. اور احادیث میں اس کی بھی بہت سی تفاصیل ہمیں ملتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو مختلف رنگ میں مختلف واقعات کی شکلوں میں بیان فرماتے ہیں. کبھی مثال دیتے ہیں ایک ایسی فاحشہ کی جو تمام عمر بدیوں اور گندگیوں میں مبتلا رہی, اس کے جسم کا ذرہ ذرہ دارا تھا, لیکن صحرا سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک ایسے کتے پر پڑی جو پیاس سے بلک رہا تھا, اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی, سوکھی ہوئی. پانی کنواں تھا اور کتے کے اختیار میں نہیں تھا, بس میں نہیں تھا کہ وہ کنویں سے پانی پی لے, اور وہاں کوئی ڈول نہیں تھا. اس نے اپنے کپڑے جو بھی اتر سکتے تھے اتار کے ان کی رسی بنائی, اپنی جوتی کو اس کنویں میں لٹکایا, اور اس وقت تک پانی نکالتی رہی تھوڑا تھوڑا جس وقت تک کتے کی پیاس نہیں بجھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس واقعے کو ایسے پیار سے دیکھا کہ اس کی ساری عمر کے گناہ معاف فرما دیے اور اس کو جنت میں داخل کیا. پہاڑ بھی ہوں گناہوں کے تو وہ معاف کر سکتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف رنگ میں بڑے دلچسپ واقعات ہیں بیان کر کے مختلف پہلو انسان کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ خدا کی خشیت بھی پیدا ہو
اس سے محبت پیدا ہو اور مغفرت کے کسی بہانے سے بھی سامان نصیب ہو جائے. اتنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نوع انسان سے پیار ہے، ہمدردی ہے. ایسی جذباتی باتیں بیان کرتے ہیں کہ گویا اللہ مجبور ہو جائے ان جذباتی باتوں کو سن کر کے چلو معافی کر دو، ٹھیک ہے. یہ طریقے سکھائے گئے ہیں ہمیں خدا سے بخشش کے اور معافی مانگنے کے. ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کو جو بالآخر ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد توبہ کے ارادے سے ایک طرف چل پڑا تھا اور پیشتر اس کے کہ وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچتا اس کا موت واقع ہو گئی. فرشتوں نے یہ معاملہ خدا تعالیٰ کے پیش کیا اور کہا اے اللہ اس سے کیا سلوک کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ توبہ کے ارادے سے چل پڑا تھا، تم یوں کرو کہ دونوں طرف کی زمین ناپو، جس طرف اس نے جانا تھا اس طرف کی بھی ناپ لو اور جس طرف سے وہ چلا تھا اس طرف کی ناپ لو، اور جس طرف کی زمین زیادہ ہو اسی کے حق میں فیصلہ کر دو. اور ساتھ ہی خدا کی تقدیر نے یہ کیا کہ فرشتہ جب اس طرف کی زمین ناپ رہا تھا جو گناہ کی طرف کی زمین تھی تو وہ زمین سکڑتی چلی گئی، اور جب اس طرف کی زمین ناپ رہا تھا جو نیکی کی طرف کی زمین تھی تو زمین پھیلتی چلی، یہاں تک کہ بالآخر نیکی والا عرصہ غالب آ گیا بدی والے عرصے پر اور خدا نے اس کو معاف فرما دیا. اب بظاہر یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کا یہ ایک مربوط نظام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، ہر بدی کا بدلہ بدی سے زیادہ نہیں لیا جائے گا، اور اگر اللہ چاہے تو اس بدی کو معاف بھی کر سکتا ہے، یعنی اس زمین کو اور بھی چھوٹا کر سکتا ہے. اور جہاں تک نیکیوں کا تعلق ہے فرمایا اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جس طرح چاہے خدا اس میں ان کو بڑھاتا چلا جائے. تو یہ مضمون ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اس کی بدیوں کی زمین تنگ کی گئی. جب بخشش پر آمادہ خدا تعالیٰ تو اصل بدیوں سے زیادہ کا تو جزا دینے کا سوال ہی نہیں تھا، وہ بدیاں کم کرتا چلا جا رہا تھا، اور نیکیوں کی جزا اس کے قبضے میں تھی وہ بڑھاتا چلا گیا. اس لیے ہر قسم کے گناہوں پر ادنا ادنا نیکی بھی غالب آ سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ مغفرت کا ارادہ فرما لے. پھر بنی نوع انسان کو توجہ دلانے کے لیے اور خدا کا رحم جیتنے کے لیے ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا کہ خدا کی خشیت بھی بعض دفعہ ایسا محرک بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا بخشش پہ مجبور ہو جاتا ہے اور راستہ نہیں ملتا خدا کو بخشش کے سوا. خاطرہ کرنا بخشم چیکو نا، یہ مضمون پیدا ہو جاتا ہے. اس خاک کی مٹھی کو میں بخشوں نہ تو کروں کیا. ایسی ایک خاک کی مٹھی کی مثال دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور فرمایا کہ ایک شخص اتنا گناہ گار تھا کہ ہر طرف سے اس کو مایوسی تھی اور وہ جانتا تھا کہ کوئی دنیا کی بدی نہیں ہے جو میں نے نہ کی ہو، اس لیے میں نے لازماً جہنم میں جانا ہے. مرنے پہلے اس نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور یہ نصیحت کی کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر خاکستر کر دینا، ایک ذرہ بھی میرا لے بغیر باقی نہیں چھوڑنا، اور جب وہ خاک بن جاؤں تو تیز آنے والے دن میں کسی دن مجھے اس طرح اڑا دینا کہ اس کا نشان بھی کہیں نہ ملے. یا یہ بیان کیا ایک روایت میں کہ بہا دینا پانی میں، تیز دھار موجوں میں بہا دینا. اور اس کے ساتھ اس کے بچوں نے وہی سلوک کیا. موت بعد جب وہ خدا کے حضور حاضر ہوا تو اللہ سے فرمایا کہ اے میرے بندے، تجھے کس بات نے مجبور کیا تھا کہ اس قسم کی نصیحت میں اپنے بچوں سے کرے؟ اس نے کہا ہے خدا مجھے تو اتنا خوف تھا تیرا، اتنے میں نے گناہ کیے تھے کہ میں تیرے حضور پیش نہیں ہونا چاہتا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پھر وہ سارے زمین کو اور ہواؤں کو اور پانیوں کو حکم دیتا ہے. یہ بات میں بیان کرنی بھول گیا کہ ان سب ذروں کو اکٹھا کرو
اور پھر اس کو اصلی شکل میں تبدیل کرو. تو جب حاضر ہوا تو اس نے کہا یا اے اللہ میری تو یہ وجہ تھی, میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ تیرے حضور حاضر ہوں ان گناہوں کے ساتھ. اللہ نے کہا اچھا خوف وجہ تھی تو پھر میں تجھے معاف کرتا ہوں. ایک طرف یہ خدا ہے, ایک طرف اتنا باریک بین ہے کہ انسان اور اس کے ارادوں کے درمیان حائل بیٹھا ہوا ہے. ایک طرف خوف دلاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حد کر دیتے ہیں, انسان ساری عمر کی نیکیوں کے بنا کرتے ہوئے بھی اپنی بخشش کی امید نہیں رکھ سکتا. ایک طرف گناہگاروں کے کسی مایوسی دور فرماتے ہیں تو حد ہی کر کمال ہوتا ہے. یہ ہے نصیحت کرنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں عطا ہوا. اور جو نصیحت بھی آپ نے کی یہ آپ کے نام پر کی جاتی ہے, جماعت کو اس کو تخفیف کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. ان ساری باتوں کو سمجھ کر اپنے کپڑے صاف کریں, کیونکہ آج صبغت اللہ کے بغیر دنیا کی نجات ممکن نہیں ہے, اور صبغت اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہو سکتا ہے. لیکن پہلے اپنے نفوس کو اس قابل تو بنائیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کے رنگ آپ کی روح اور آپ کے جسم کے ذرے ذرے پر حاوی ہو سکیں اور مسلط ہو سکیں. اگر یہ کجیاں, یہ گندگیاں, یہ برائیاں اسی طرح ساتھ رہیں تو ان داؤں کے اوپر تو اللہ کے رنگ نہیں چڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج جمعے کے ساتھ نماز عصر جمع ہوگی. میں بحیثیت مسافر دو گانا پڑھوں گا. جو دوست مسافر ہیں میرے ساتھ سلام پھیریں گے, جو نہیں ہیں وہ بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائیں گے. یہ اس لیے بار بار بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ چھوٹے بچے بھی بڑے ہوئے ہیں, بعض دفعہ بڑے ہونے کے باوجود بھی بعض باتوں کی طرف توجہ نہیں رہتی, تو بار بار بتانا پڑتا ہے. لیکن جب آپ کھڑے ہوں تو انتظار کریں کہ امام دوسرا سلام مکمل کر لے تب کھڑے ہوں, کیونکہ جب ایک سلام امام پھیرتا ہے تو ابھی وہ خود کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتا, اور جب تک امام نماز سے آزاد نہ ہو تو بھی آزاد نہیں ہو سکتا. اس لیے جب امام دونوں سلام پھیر لے تب کھڑے ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک صبر بھی پیدا ہوگا. نماز میں بے صبری نماز کو ختم کر دیتی ہے, اور اگر آپ صبر سیکھ جائیں اس عادت سے تو آپ کے نماز کے دیگر ارکان بھی سمجھ جائیں گے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله